اہم بڑا جی میں نے کہا بتا دیں انہوں نے کہا کہ میں عرض کرتا ہوں بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک دانشور سے جواب چاہیے، سیاسی رہنما سے نہیں چاہیے. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ سیٹ اپ جو بنے گا وہ عوامی مسائل کو اس طرح سے حل نہیں کر پائے گا جس طرح سے ایک اکثریتی مینڈیٹ والی حکومت کر سکتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آبویسلی دو چار ایشوز پہ کنسرنز رہی ہیں، حالانکہ ورکنگ ریلیشنشپ رہا ان سے. اگر مجھے سمجھ آ جاتی پھر میں ان سے پوچھتا تھا پھر آپ لوگ ضد کیوں کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے؟ نہیں وہ بتا رہے تھے کانٹوں کی سیج ہے، کہا ہے کہ ہم اپوزیشن پہ جانے کو تیار ہے. یہ بھی ساتھ کہا لیکن وزیر اعظم کیوں بن رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی جواب ہے. اچھا میں ناظرین کو بتا دوں ذرا بار بار کیونکہ ایک نیوز نے خبر بھی بریک کی تھی جب میں نے 7 بجے ٹرانسمیشن شروع کی 8 بجے، اور پھر اس کے ثبوت کے طور پر ہم نے آپ کو ویژولز بھی سب سے پہلے ایک نیوز کی سکرین نہیں فراہم کیے کیونکہ ایک ہی ایسا ٹی وی ہے جو بر وقت خبر آپ کو دیتا ہے اور مصدقہ خبر دیتا ہے اور ایک ہی سکرین پر آپ کو ملتی ہے. آسن اقبال صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ دیکھیے وفد بیٹھا ہوا ہے، محترمہ مریم اورنگ زیب بھی مصروف ہیں وہاں پہ. یہ استقبالیہ کے مناظر ہیں، شہباز صاحب کو خود ریسیو کرنے آئے، بلاول بھٹو زرداری، رانا تنویر ہیں، یہ خواجہ سعد رفیق ہیں. یہ مذاکرہ ہوا وہاں پہ؟ یہ آپ پوچھتے ہیں ان سے بعد میں. اور یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو لے کے بلاول صاحب اندر آ رہے ہیں جہاں زرداری صاحب اٹھے ملے روایتی گرم جوشی کے ساتھ جو ان کا طریقہ ہے. کیا بات ہے، کیا مسکراہٹ ہے زرداری صاحب کی. پوچھا ہوئے گا کہ پھر ان میاں صاحب نہیں وہ پچھلے بیان بھی یاد آ جانا بندہ. ہاں یہ رانا تنویر صاحب ہیں، شہباز صاحب وہاں کھڑے ہیں، وفد کی ملاقات خواجہ سعد صاحب. اور یہ آئے جی ایاز صادق صاحب، ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور یوں آ گئی محترمہ مریم اورنگ زیب. کیا روایت ہے زرداری صاحب کی. خواجہ بھی تھی، اعظم مزید آرڈر بھی تھے، ملک احمد خان صاحب بھی موجود تھے. عام طور پہ ویسے بڑے بڑے فیصلے چھوٹے ڈیلیگیشنز میں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ڈیلیگیشن تھوڑا سا مجھے بڑا لگ رہا ہے. مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا ڈیلیگیشن. مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی فیصلہ ہو گیا ہو، یہ ڈیلیگیشن اس پہ مہر تصدیق کرنے گیا ہو؟ میں اس کی ایک اور تشریح کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے فیصلہ ہو گیا، اب نیٹی گریٹیز کی ڈیٹیل واضح کرنے کے لیے شاید بھائی کون کتھے کنج، ہاں جی یہ والی بات ہے نا. پہلے تو ہو گیا نا کہ بھائی کیا کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ انج نہ کر لئیے. اچھا ایک چیز جو میں نے ظاہر ہے کہ عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم بھی انہیں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا سیاست سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. ایک چیز مالک صاحب آپ نے نوٹ کی ہے کہ بیرسٹر گوہر کا جو موقف تھا کہ ہم اپوزیشن میں جانے کو تیار ہیں، اور پھر میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جامع فیصل کریم کنڈی صاحب کی وہ ٹویٹ کا بھی ذکر کیا کہ جس میں مشترکہ اعلامیہ پڑھ دوں. آ گیا چلے بسم اللہ کریں. صدر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بلاول ہاؤس میں ملاقات. یہ نون لیگ نے اعلامیہ جاری کیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق رائے. ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی بات چیت. قائدین کا ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون فراہم کرنے پر اتفاق. مالک صاحب پلیز نوٹ دس سینٹینس سر. قائدین کا ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق. سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے. دونوں جماعتوں کے قائدین کا اصولی اتفاق. ملاقات میں دونوں جماعتوں نے صورتحال پر مشاورت کی اور مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال بھی کیا. مختلف تجاویز پر مسلم لیگ نون کی تجاویز کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے سامنے رکھیں گے پیپلز پارٹی. عوام کی اکثریت نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے. قائدین کا اظہار خیال. اور آخری جملہ یہ کہ وفد میں فلاں 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 اور فلاں شامل تھا. واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹیک اوے فرام دس اسٹیٹمنٹ جو ڈکلیریشن جاری کیا؟ سو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو یہ اسٹینڈرڈ ایک لگ رہی ہے. جب آپ نے کچھ بھی نہ کہنا اور آپ کہہ رہے ہوں، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ کہیں گے کہ جی ہم نے نظام کو بچانا ہے. وہ ایکسپیکٹ میں کرتا ہوں اتفاق رائے کی بات ہو گئی، اتفاق رائے سے ہی ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اسپیسیفکس میں پتا کہتے ہیں the devil lies in detail. ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ٹو بی ویری آنیسٹ جس کو میں الفاظ کا کھیل ہی ہے. یہ تو ایک نان ڈسکرپٹ سی اسٹیٹمنٹ پہلے سے پڑی ہوتی ہے، جیسے اپلیکیشن نہیں ہوتی جس میں نام چینج کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہ کوشش کیجئے مریم اورنگ زیب صاحبہ کو کال میں لائیے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے اگر ملتی ہیں تو انہیں کال لیجئے تاکہ ان سے فوراً سن لیں. اچھا نہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ ختم ہو رہی ہے. یہ ابھی دیکھیں ابھی آپٹکس چل رہے ہیں.
جو پارلیز چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, تمام چیز کو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ دکھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ فروا کیا نظر آیا؟ میں نے تو آپ کو وہی کہا بھیا, 2 لوگوں کی بات ہے, ہو فیصلے کر گئی, لیں. آپ باقی لوگوں سے تو سننے دینا مجھے. جی نہیں, مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اتفاق کس نے کیا اور معاونت کون فراہم کرے گا. یہ ایگزیکٹو کمیٹی میں اپنی جائیں گے نا پیپلز, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے معاملہ طے ہو گئے اور یہ جی ہم ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے, انہوں نے کہا ہم بتائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے باقی اسٹیٹمنٹ میں کچھ خاص نہیں ملا سوائے اس کے کہ ویژول آپ نے پیچھے چلا دیے تھے. ایک نیوز کے پاس یہ اچھا سسٹم ہے تو انہوں نے ذرا پیچھے سے چلا دیے تھے. دوسری بات یہ کہ جتنا بڑا یہ فیصلہ ہے یہ کچھ لوگ غیر ضروری تھے اس میں. اس وفد کی, اور سینٹرل ایگزیکٹو نے فیصلے کرنے ہیں. ہاں, اس وفد کی زیادہ افراد کی تعداد دیکھ کے یہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ بھی فارمیلٹی اور سی بھی فارمیلٹی ہے. جی یہ فیصلے پہلی ملاقات میں ہو چکے تھے. اب فارمیلٹی جو پولیٹیکل, دیکھیے بات یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے سے ہم نے بہت زیادہ رگڑا, جن کے نا تم کیا رگڑا چاڑا ہے, رگڑا چاڑا ہے, ٹھیک ہے. اور جناب ہم نے کہا ہے کہ یہ نالائق ہیں سیاستدان, یہ فلانے ہیں, یہ دھمکانے ہیں. اور ایک جو اوورآل ایک پیسمزم کی سچویشن ہے نا, قنوطیت چھائی ہوئی تھی, یہ پریس ریلیز اس کو توڑنے کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ مسلم لیگ نون سے جاری کروائی گئی ہے. اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی کہ جناب دیکھیں 2 سیاسی قوتیں جو ہیں ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. میرا خیال ہے بڑا ٹیک اوے ہے, یہ بڑا اہم, یہ تو کنفیشن ہے. اور اس سے یہ بھی ہے کہ وہ جو تیسری آپشن پہ ہم غور کر رہے تھے نا, اس کی ایلیمینیشن کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ والی آپشن بھی اب نہیں ہے, ہم آپس میں جو کریں گے. یعنی اتفاق کی طرف بات نہیں جا رہی تھی اس میں آپ کے خیال میں اتفاق کی طرف بات نہیں جا رہی تھی؟ نہیں, اتفاق کی طرف بات جا چکی تھی, اب انہوں نے پبلک کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے رولز طے ہو گئے ہیں, صرف طے ہونا ہے کہ وزیر اعظم کس سے بننے اور ادھر کس سے جانا. اچھا مالک صاحب, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, یہی وجہ کہ صدیقی صاحب بھی اس پہ کھل کے نہیں بولے ہے نا. آپ اس کو ایسے کر لیں ذرا لائٹر وین میں کہ رول طے ہو گئے ہیں, بس یہ طے ہونا کہ بارات کس نے لے کے آنی ہے. اچھا, دولہا کون ہوگا, دولہا کون ہوگا, یہ غلط کانوٹیشن, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. میرا نہیں خیال چلے ہے اچھی بات ہے. میرا خیال ہے یہ اس کا اچھے نوٹ پہ اگر آپ بریک لے لیں نا, بریک کی طرف بات بریک ہم لے لیتے ہیں, لیکن آپ سب کا تجزیہ اپنی جگہ. بٹ یہ پہلی دفعہ ایک ایسے جوائنٹ ڈیکلریشن میں 2 جماعتوں نے یہ کنفیشن کیا یا سٹیٹمنٹ دی ہے جب سے انتخابات رات تک یہ لوگ فیصلہ اس کی ہمیں سمبولک کلیئر سچویشن ہو جائے گی. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ منگل کی دوپہر نہیں ڈیلے ہوگا. ایوری بڈی از ورکنگ آن اے ڈیڈ لائن. جی And I mean it. اس میں سر ایک چیز ہے میرے خیال میں, یہ اوپر تو یہ فیصلہ ہو ہی رہا ہے نا, آگے مارچ میں بڑا اہم مرحلہ آ رہا ہے جی سینٹ آ رہا ہے, اس کے لیے بھی تیاری ہے کس کو کتنا جائے گا چنک. وہ تو سیٹس پہ اس کے مطابق آپ کو بن جائے گا. دیکھیے مخصوص انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سی سی کی میٹنگ لاہور میں کیوں ہو رہی ہے. نہیں سی سی تو اسلام آباد ہو رہی ہے. نہیں, جو میٹنگ سوری ان کی سی سی کی میٹنگ اسلام آباد میں کیوں ہو رہی ہے. ہاں بالکل, یہ بڑا اہم ہے. یہ بڑا ٹریولنگ ڈسٹینس تھوڑا ہے, بہت ساری جگہوں کے قریب ہے وہ, کیونکہ لوگوں کو آنے جانے میں نہیں, یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ وقت میں کم ہے. وقت ایک پارٹی کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہے, ایک کا لاہور ہے, لیکن میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. سر سینٹر بنتا ہے, دیٹ از انٹرسٹنگ. سینٹر بنتا ہے نا, بہت جگہوں کے قریب ہے وہ. اس سے فروا اس بات کا بھی تو پیغام ملتا ہے نا کہ سینٹر کو اہمیت دی جا رہی ہے. بالکل, اور دینی اور چاہیے. کیا سائنٹیفک ٹرم ہے سینٹریفیوجل فورسز. ہاں, نہیں دیکھیں وہ فورسز ان ایکشن جوڑنے کے لیے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب آپ باتیں سنتے ہیں تو ہر کوئی اپوزیشن پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے ایز اے سیکنڈ آپشن. اس سے اچھی خبر یہ ملتی ہے کہ کوئی بھی پارلیمان سے باہر رہنے کا نہیں سوچ رہا. چاہے ان دونوں نے سوچنا نہیں تھا. پی ٹی آئی کا لوگ کہتے تھے, پی ٹی آئی نے بھی کلیئر کر دیا گورنمنٹ بنی نہ بنے ہم پارلیمنٹ میں ہیں. ایک چیز تو طے ہو گئی ہے, اپوزیشن ہر ایک کا سیکنڈ آپشن ہے. فرسٹ آپشن پرائم منسٹرشپ کا ہے, اس میں گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ان 2 کے اندر سے چانس بنتا ہے, بیکاز پی ٹی آئی کا اس پہ نہیں بننے دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. سو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو مجھے پیپلز پارٹی ایک کمپرومائز فارمولا سب کے لیے اس لیے نظر آتا ہے کہ برحال وہ پی ایم ایل این سے زیادہ سلائٹلی بہتر چورن بکنے والا. چلیے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں.
رائے بھی ہے, معلومات بھی ہے رضی صاحب, کہ یوں لگتا ہے کہ پرائم منسٹر شپ تو نون لیگ کو مل جائے گی, لیکن اس کے بدلے لیکن اس کے بدلے سب سے زیادہ حصہ لینے والے زرداری صاحب ہوں گے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, یا سینٹ ہو. جاتے ہوئے ایک شعر تو سنائیں اس طرح کے موضوع پہ, کوئی ایک شعر. ہمیں خبر ہے محبت کے سب ٹھکانوں کی. آئے محبت کے وہ میں نے لفظ بدلا ہے.